دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ ہے اور دوسری دولت والی جمعرات کا دن آ گیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں سورۃ الاخلاص سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور یا کریم یا اللہ کے ساتھ۔ اللہ والوں، یا کریم یا اللہ یہ رب کو پکارنے کا سب سے محبت بھرا انداز ہے، کیونکہ کرم صرف رب العالمین کی ذات ہی فرماتی ہے۔ اور جب آپ لوگ اس یقین کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، جب آپ لوگ بھروسہ کرتے ہیں کہ میرا مولا مجھے عطا کرے گا، تو پھر آپ کو کبھی بھی مایوسی کا سامنا نہیں ہوتا۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ اور سورۃ الاخلاص کا یہ عظیم و شان وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، سب مانگ لو، کیونکہ اللہ والوں یہ رزق حاصل کرنے کا دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، اس لیے وہ آج راز آپ کو دینے جا رہا ہوں، جس کو پڑھنے کے بعد آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اس لیے آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ اور دوسری جمعرات کے دن آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کا یہ عظیم ذکر، یہ خاص ذکر پڑھنا ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کو کامیابیاں ملنے لگتی ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی عطا فرماتا ہے، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ لوگ، خاص طور پر میری بہنوں، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھو، کیونکہ گھر کا نظام آپ کو چلانا ہوتا ہے، گھر آپ سے ہے، اس لیے آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ جب بھی اس وظیفے کو پڑھیں گی، آپ کو ہر صورت کامیابی ملے گی، کیونکہ آپ لوگ اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ لوگ اپنے شوہر کے لیے، آپ لوگ اپنے والد کے لیے پڑھیں گی۔ اور اللہ رب العالمین اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ کوئی میرا بندہ کسی اور کے لیے پڑھے، کیونکہ آج کل کے دور میں جو نفسی کا ماحول ہے، اللہ والوں، جب آپ لوگ پڑھیں گی میری بہنوں، اور جب آپ لوگ اپنے شوہر کے لیے وظیفہ پڑھیں گی تو اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر اپنے بچوں کے لیے پڑھیں گی تو آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی۔ اس لیے آج یہ عظیم و شان وظیفہ، یہ خاص عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے، جس ملک، جس شہر سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 9 تاریخ دوسری جمعرات کا دن آ جائے تو پھر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، کیونکہ یہ وہ گھڑیاں ہیں جو قبولیت والی ہیں، یہ وہ عمل ہے جو ہمیں اللہ پاک کے قریب کر دے گا، ہمارے رزق کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اس لیے میں نے خود اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ شعبان کی 9 تاریخ آئے اور میں اس وظیفے، اس عمل کو پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کر لوں۔ دیکھیں اللہ والوں، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، گناہ گار بھی ہم سب ہیں، لیکن اپنے رب کے غدار نہیں ہیں۔ سجدہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کو ہی کیا ہے، اس لیے ہم لوگ آج اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ پاک سے استغفار کے ذریعے معافی طلب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا اللہ پاک، جو کہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ بالخصوص ہمیں معاف فرما دے گا۔ اب اللہ والوں، اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے اس چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ جو عظیم و شان عمل اور وظائف ہم لوگ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں نا، اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ لوگ ان اعمال اور وظائف سے اپنی زندگی کو بدل سکیں، کیونکہ اللہ والوں، گناہ ہم سب سے ہو ہی رہے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
تو لہٰذا نمازیں بھی ضرور پڑھیں اور ان اعمال کو صرف 1 منٹ نکال کر ضرور پڑھ لیں، آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابیاں ہو جائیں گی۔ اب اللہ والوں پہلے ایک کام کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عمل کی طرف چلیں گے۔ تو پہلے آئیں آج ماہ شعبان کی دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز وظیفے کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ اور دوسری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। देखें, हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है, कोई चाहता है कि उसकी पसंद की शादी हो जाए, कोई चाहता है कि वो अपने वालिदैन को उम्रा करवा ले, हज करवा ले, कोई किराए के मकानों पर धक्के खा खा के थक चुका है। कोई मेरी बहनें ऐसी हैं जो ससुराल में बड़ा सुलूक, उनके साथ बहुत बुरा सुलूक किया जाता है और वो चाहती हैं कि मुझे भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाए, मेरी भी तारीफ हो। तो आज ये खास अमल माह शबान की 9 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन जो बताऊंगा, जिस तरतीब के साथ बताऊंगा, बिलखुसूस पढ़ लो। अगर एक मुट्ठी चावल या चीनी आपके पास मौजूद है और एक गिलास पानी है तो अल्लाह वालों उन सब को अपने सामने रख के अपने खास मकसद को जहन में रखना और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है दोस्तों, आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद पढ़ना है। अल्लाह समद रब्बे करीम का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है। ये रब्बे करीम की सिफ्त भी है, जिसका मतलब है अल्लाह बेनियाज है, जिसकी सबको जरूरत होती है, जो हमेशा कायम रहने वाला है, जो किसी का मोहताज नहीं लेकिन सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह समद का मतलब है कि अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है, हर जरूरत को पूरी करने वाला है। जब भी कोई मुश्किल हो और कोई दुआ मांगनी हो या किसी चीज की हाजत हो तो अल्लाह समद से रिजू करना सबसे बेहतरीन है। अल्लाह वालों, अल्लाह समद पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर चीज का, हर शे का मालिक है और सब चीज उसकी दस्ते कुदरत में है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब देने पर आता है ना तो ना ही शक्लें देखता है ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। अगर आप रिस्क चाहते हैं तो रिस्क मांग लें, दौलत चाहते हैं दौलत मांग लें, शोहरत चाहते हैं शोहरत मांग लें। आपको रब से जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, अल्लाह समद पढ़कर मांगे। अल्लाह समद रब्बे करीम का बहुत ही खास नाम है, जो रिस्क और दौलत का खास वजीफा भी है। और आज आप लोगों ने इस खास तस्बीह को पढ़ना है और एक खास तरीके और तादाद के मुताबिक पढ़ना है, ताकि आप लोग हर मोहताजी से आजाद हो सके, रिस्क आपका बढ़े, मोहताजियां खत्म हो। रब की जात बंदे को किसी और का मोहताज होने नहीं देती, क्योंकि रब की मोहताजी है, रब अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। और ये भी इसके मायने हैं अल्लाह समद के, हमेशा अपनी गैबी खजानों से माला माल फरमाता है जो भी अल्लाह समद पढ़ता है। आज अगर आप भी गैबी खजानों से माला माल रहना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम होता रहे, गैब से मुश्किलात का खात्मा होता रहे, तो अल्लाह समद को आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इस अमल को 7 गंदुम के दानों पर या फिर 1 मुट्ठी चीनी पर या चावल पर भी पढ़ सकते हैं। इसके फायदे क्या होंगे? अल्लाह पाक आपको सदका करने का भी सवाब देगा। और सदका हदीस में आता है कि सदका ऐसा है कि जिस तरीके से जो पानी आग को बुझाती है, सदका गुनाहों को इस तरीके से मिटाता है। तो लिहाजा आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। अल्लाह समद 1 बार हो गया, अल्लाह समद 2 बार हो गया, अल्लाह समद 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अल्लाह समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें 21 टाइम्स, 21 मरतबा, 21 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़ना है। 21 मरतबा अल्लाह समद को पढ़े। अगर आपने पानी अपने सामने रखा हुआ है, जैसे कि ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया था कि पानी भी रख सकते हैं, चीनी, जो आप रखना चाहे। कुछ नहीं है तो सिर्फ वजीफा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ रखेंगे तो फायदा आपको ही ज्यादा होगा। अगर आपने कुछ रखा है तो उस पर दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे आप लोगों ने
قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے، بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد۔ اے حبیب تم فرما دو
کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریمو یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، لیکن اب دیکھیں دعا مانگنے کا وقت ہے۔ ہر بندہ دیکھیں جلد بازی کے اندر لگا ہوا ہے، محنت ضرور کرتا ہے، وظائف بھی اچھی طریقے سے پڑھتا ہے، الفاظ اور کلمات بھی صحیح ادا کرتا ہے، لیکن دعا کے اندر غلطی کر جاتا ہے۔ اللہ والوں، اتنا پیارا وظیفہ پڑھا، ماہ شعبان کی 9 تاریخ کو پڑھا، دوسری جمعرات کو پڑھا، لیکن دعا اچھے انداز میں نہیں مانگا، تو پھر یہ پورا دن کیا آپ کا ضائع نہیں ہو گیا؟ یہ پوری محنت کیا آپ کی ضائع نہیں ہو گئی؟ کیونکہ جب انعامات لینے کا وقت تھا، جب سیلری لینے کا وقت تھا، اس وقت آپ لوگ غفلت میں پڑ گئے، آپ نے جلد بازی کری، شیطان کے آپ لوگ فریب میں آ گئے۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعا اچھے اور بہترین انداز میں کرنی ہے، اور جو بھی صدقے کے لیے آپ نے چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں اس کو چڑیوں کو ڈال دیں، صدقہ آپ کا ہو جائے گا۔ پانی رکھا ہے تو اس پہ دم کرے اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ یقین کریں آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائیں گی، نظر بد جادو جنات کے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔